ہمارے ایک دوست نے یہ سوال پوچھا ہے ایک حدیث کے حوالے سے۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور مسند امام احمد میں بھی ہے۔ اس حدیث کا تعلق ہے اس بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی گھر میں جھانک رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یعنی جیسے دیوار میں سوراخ ہوتا ہے تو اس سوراخ سے وہ گھر میں جھانکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے حلال ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے۔ اب ان کا سوال یہ تھا کہ صرف یہ حدیث نہیں، یعنی اسی سے متعلق اور بھی روایات اور طرق سے جو احادیث ملتی ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر لے کر آپ اٹھے ایسے شخص کی آنکھ کو پھوڑنے کے لیے۔ تو سوال یہ تھا کہ اس کا کیا پس منظر ہے اور یہ اتنی سخت جو سزا ہے یہ کیوں دی جا رہی ہے ایک شخص کو کہ جو صرف جھانک رہا ہے، یعنی گھر میں دیوار سے سوراخ سے دیکھ رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی معاشرت میں ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی فعل اور کوئی رویہ جو ہمارے معاشرے میں معمولی خیال کیا جاتا ہو وہ 1400 سال پہلے مدینے میں معمولی نہ ہو، وہ غیر معمولی ہو۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہم پڑھیں تو ضرور اس کے پس منظر کو اپنے سامنے رکھیں، وہاں کی معاشرت کو، وہاں کے کلچر کو، وہاں کے رہن سہن کو اور وہاں کے حالات کو، پھر حدیث صحیح طریقے سے سمجھ آتی ہے۔ جب ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت مدینے کا ماحول کیسا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ منافقین وہاں پر شر پسندی کرتے تھے، یہود تھے، دیگر قبائل تھے، اور پھر وہاں کے جو بدو تھے، اعرابی تھے، بے شک وہ مسلمان ہو گئے لیکن ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں اکھڑپن، سختی، وہ بھی قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ جو سکینڈلائز کرنا ہے دوسروں کی زندگی کو اور اس کے ذریعے سے مورد الزام ٹھہرانا، عفت مآب خواتین پر الزام اور تہمت لگانا، یہ مدینے کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا جتنا گہرا تعلق تھا وہ اتنا ہی دشمنوں دین کی آنکھوں میں وہ کھٹکتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جیسے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تہمت لگائی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، دیگر ازواج مطہرات۔ منافقین کا تو طریقہ کار یہی تھا، یہود کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جتنا عزیز ہوتا تھا اس کو اتنا زیادہ نشانے پہ رکھتے تھے، تہمت اور الزام لگاتے تھے۔ تو اب یہ جو پس منظر ہے سورۃ الاحزاب نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اس پس منظر کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو پھر کیوں فرما رہے ہیں، اتنی سخت سزا کیوں بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اس وقت کے جو گھر تھے اگر اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے، یعنی صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت حسن بصری، دیگر جو تابعین ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ازواج مطہرات کے گھر میں ہم گئے، کمروں میں، تو گھر کی یہ صورتحال تھی کہ چھت کو آرام سے ہاتھ ہمارا لگ جاتا تھا، بہت ہی چھوٹے سے کمرے ہوتے تھے۔ تو اب واضح بات ہے کہ جب اس کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے یا ساتھ کوئی اور ہے تو کوئی باہر دیوار سے اگر آنکھیں لگا کر سوراخ میں سے دیکھنا شروع کر دے تو اس کے لیے تو سب کچھ سامنے ہے، کوئی بڑے گھر تو تھے نہیں۔ منافقین کا یہ رویہ، یہود کا یہ رویہ سامنے رکھا جائے، کفار کا یہ رویہ سامنے رکھا جائے، اور پھر وہ جو قبائل تھے ان کا یہ طریقہ اور ان کی یہ سوچ اور ان کے یہ جو افعال اور اعمال ہیں ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزا بیان فرمائی یہ کوئی اتنی بڑی سزا نہیں ہے۔ اور پھر آخری بات جو پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پرائیویسی، دوسرے کی پرائیویسی میں مداخلت، یعنی ایک شخص ہے کہ جو اپنے کمرے میں ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اور اس پرائیویٹ لائف اور ذاتی زندگی اور پرائیویسی میں کوئی مداخلت کرتا ہے اور باہر کھڑے ہو کر سوراخ سے دیکھتا ہے تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا جرم بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب سمجھنا ہو تو پھر اپنی معاشرت میں اور اپنے معاشرے اور اپنے ماحول میں اور اپنے حالات میں رہ کر نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ
اسی وقت سمجھ آتی ہے بات کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، سمجھیں، پھر ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر ایسا کیوں فرمایا۔ یعنی صرف حدیث سے متعلق نہیں، بلکہ بعد میں آنے والے زمانے ہیں یا آپ کے زمانے سے پہلے کے زمانے ہیں، جب آپ وہاں پر کسی نبی کی بات، کسی رسول کی، کسی فلسفی کی بات کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ضرور اس کے بیک گراؤنڈ پس منظر میں جانا پڑتا ہے، ورنہ آپ اس بات کو بڑا اجنبی سا محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ جو اجنبیت ہوتی ہے یا ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے یا جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک وقفہ نظر آتا ہے، اسپیس نظر آتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کا جو راستہ اور طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ اس قول کے یا وہ کوئی فعل ہے اس کے پس منظر کو، اس کے بیک گراؤنڈ کو جب تک نہ سمجھا جائے اس وقت تک اس کی جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، اس تک کبھی نہیں پہنچا جا سکتا۔